انہوں نے باقاعدہ 6-7 دن کا ٹائم دیا، الٹیمیٹم دیا کہ ہم اتنا بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ساجد وان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ورلڈ وار 3 کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ پوری دنیا اس وقت جنگ کے عالم میں ہے، پوری دنیا کی ٹریڈ تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ فلسطین کے اندر جو قتل و غارت جو ہے نا وہ اسرائیل کر رہا ہے، جس طرح فلسطینی عوام کو شہید کیا جا رہا ہے، اس پہ ایران اور رشیا بھی کود پڑا۔ ایران تو اس میں پہلے سے یمن، جس طرح امریکہ کے جو نا وہ امریکہ کے لیے تباہی کا سامان بنا ہوا یمن، جس طرح امریکہ کو منہ توڑ جواب دیے جا رہے ہیں، یہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ دوسری طرف پاکستان کہاں پہ کھڑا، اور ہم ابھی تک اپنے کرائسس سے ہی نہیں نکلے، یعنی ہمارے اندر جو ابھی تک حالات بنے ہوئے ہیں، ابھی تک ہم نے ایک الیکشن کروائیں، اس کے رزلٹ تک اناؤنس نہیں کر پا رہے۔ تو دنیا کہاں پہ کھڑی ہے، کیا چینج آنے والا ہے، آج اس تمام صورتحال کو اس ویلاگ میں رکھتا ہوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹک ٹاک کو فالو کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کامنٹس میں اپنا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کی قیمتی آراء سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ کا ایک سبسکرائبر ہماری آواز کو مزید مضبوط اور دور تک پہنچائے گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ناظرین کرام پاکستان کی اس وقت کی سچویشن۔ مریم نواز صاحبہ باقاعدہ ایم پی اے کا حلف اٹھا چکی ہیں، اس سیٹ سے جو سیٹ وہ چوری کر کے اسمبلی میں پہنچی۔ آپ یہ حساب لگا لیں، جس سیٹ پہ مریم نواز نے حلف اٹھایا وہ سیٹ وہ الیکشن کوئی اور جیتا، عوام نے وہاں پہ کسی کو اور ووٹ ڈالا ہے۔ تو کیا کیا گیا کہ اس کی جگہ مریم نواز کو جتوایا گیا، چوری کر کے، ڈاکہ مار کے، اور پھر مریم نواز کو آج اسمبلی کا جو نا وہ ایم پی اے بنا دیا گیا، اور اس کی اسلامی میں عمران ریاض خان کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگوا کے جو ہے نا وہ اسلامی میں پیش کیا گیا، کیونکہ مریم نواز نے یہ کہا کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے، اور عمران ریاض صاحب نے باقاعدہ اس پہ کمپین سٹارٹ کی کہ اگر کرپشن آپ کی ریڈ لائن ہے تو پھر اپنے والد صاحب کے ان تمام کرپشن کا حساب بھی آپ دو، انہیں پکڑو۔ وہ چور، لٹیرا، ڈاکو اسٹامپ پیپر پہ باہر گیا، واپس آیا، اپنی گورنمنٹ بنوا کے کسی سارے ختم کروا کے ابھی وہ یاشیاں کر رہا ہے، اور پاکستانی عوام کا بیڑا غرق، اور دنیا اس وقت تباہی کے دانے پہ موجود ہے۔ اور پاکستان کے پاس اگلے یعنی یہ 3-4-5-6 مہینے میں پاکستان نے $6 بلین یعنی جو ہر حال میں دینے ہی دینے ہیں، جو ہر حال میں پاکستان نے دینے ہی دینے، ویسے $26 ملین ہیں، لیکن پاکستان نے جو پیسے ضروری دینے وہ تو دینے ہی دینے، پاکستان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ ابھی تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ IMF کو خط لکھے۔ اچھا، اس پہ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ تو ان تمام چور، لٹیرے، لفافہ صحافی، جرنلسٹ اور وہ تمام جو اس گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے، ان کو تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ بیسیکلی ان کو تکلیف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اگر IMF قرضہ اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کرے گا، قسط نہیں دے گا، گورنمنٹ کو نہیں دے گا، کیوں دے وہ؟ کیونکہ یہ گورنمنٹ چوری کی ہے، یہ گورنمنٹ چور کر کے اسمبلی میں آ کے اپنی گورنمنٹ بنائی ہے اس نے۔ یہ جو ایک ٹولہ دوبارہ سے آیا چور اقتدار میں، چور دروازے سے، تو کیوں IMF جو پیسے ان کو دے گا، اور انہوں نے ان کو اس طرح اڑانا ہے جس طرح جو نا وہ یہ اڑاتے ہیں، اپنے بینک بھرنے، اپنے بچوں کو باہر پڑھانا، باہر پراپرٹیز بنانی، تو کیا پھر عوام جو بوجھ عوام پہ ڈالے جائیں گے تو کیا عوام دے گی؟ عوام نے تو ان کو نہیں سلیکٹ کیا، یعنی عوام نے ان کو نہیں سلیکٹ کیا، عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، تو ان کو سلیکٹ کر کے پھر لایا گیا۔ اور تحریک انصاف نے یہ جو کہا ہے کہ ہم IMF کو خط لکھیں گے، اور وہ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہیں خط لکھنا چاہیے، انہیں یہ لکھنا چاہیے کہ آپ لوگ جس حکومت کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہو، جس کو آپ قرضہ دینے جا رہے ہو، آپ کو واپس کون کرے گا؟ تحریک انصاف اگر گورنمنٹ میں آتی ہے، اگر پاور میں آتی ہے، تو کیا تحریک انصاف آپ کی وہ شرائط مانے گی؟
کبھی نہیں مانے گی، کیونکہ عوام جب الیکٹ کرے گی، عوام نے پہلے الیکٹ کیا، جب یہ چور لٹیرے ڈاکوں کا راج ختم ہوگا دوبارہ سے، زیادہ دیر چل ہی نہیں سکتا یہ، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا تحریک انصاف یہ ان کی جگہ پہ قرضے دے گی؟ تحریک انصاف تو نہیں دے سکتی، ڈیفینیٹلی عوام نے ہی دینے ہیں، عوام پہ ہی ڈاکے مارے جانے، تو پھر عوام نے یہ فیصلہ تو کر لیا ہے کہ ان چور لٹیرے ڈاکوؤں کو کم از کم اس طرح کا عالمی مالیاتی ادارہ کوئی ڈیل نہ کرے۔ تو دیکھتے ہیں، یہ خط ابھی منظر عام پہ نہیں آیا، تنقید بہت ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک زبردست طریقے سے خط لکھنا چاہیے، تاکہ اس چور حکومت کے ساتھ اگر کوئی وہ معاہدہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، وہ پاکستانی عوام کی مفاد میں نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف پیسہ ان کے جو ہے نا وہ اکاؤنٹ میں جائے گا، یہ چوری کر کے باہر بھیجیں گے۔ اب دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا اس وقت جنگ کے لپیٹے میں ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ کی تو پہلے سے ایران کے ساتھ تو ہے، ٹھیک ہے، اس نے اسرائیل کا ساتھ دے کے فلسطین میں جو قتل عام کروایا ہوا، اس پہ ایران کھڑا ہے، ایران کے ساتھ یمن کھڑا ہے، یمن نے امریکہ کے جو نا وہ ہوش اڑائے ہوئے ہیں، یعنی اب یہ سمجھ لیں امریکہ کا ڈرون گرا دیا یمن نے، امریکہ کی جو شپیں جا رہی تھی امریکہ کی اسرائیل کی، وہ انہیں جو نا وہ ریڈ سی میں ان کو مار دیتے ہیں، انہیں تباہ کر دیتے ہیں، اور یہ کون کر رہا ہے؟ یمن کر رہا ہے، باقی تمام ممالک جو ہے نا وہ مسلم ممالک چپ ہیں اس قتل و غارت پہ جو اسرائیل میں کی جا رہی ہے، جو فلسطین میں کی جا رہی ہے، جو فلسطین ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ اور ہو کیا رہا ہے ابھی جو تازہ جو صورتحال ہے، رشیا نے یو کے پہ یعنی یونائٹڈ کنگڈم پہ حملے کی تیاری کر لی ہے، فوجیں ساری بارڈر پہ آ گئی ہیں، اور یو کے نے بھی اپنی فوجیں بارڈر پہ لا دی گئی ہیں۔ اور یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ یونائٹڈ کنگڈم نے یعنی یو کے نے جو نیوکلیر ٹیسٹ کیا وہ بھی فیل ہو چکا ہے، یعنی وہ بھی فیل ہو گیا ہے، جو یو کے نے جو ٹیسٹ کیا نیوکلیر، تو وہاں رشیا اور یو کے، اور رشیا کی پہلے سے لگی ہوئی ہے یوکرین کے ساتھ، یو کے کو اس نے کہا کہ میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یو کے یاد رکھے گا، اور اس کے علاوہ امریکہ کے جو نا وہاں پہ وہ پھنسا ہوا ہے، وہ اپنے ڈیفنس موڈ میں چلا گیا، اس کو یعنی ابھی وہ یہ چاہ رہا کہ پوری دنیا جو نا وہ ریڈ سی میں آ کے یمن کا ایران کا مقابلہ کریں، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اسرائیل نے باقاعدہ طور پہ جنگ کا اعلان کر دیا کہ جب تک ہم فلسطین کو کلیئر نہیں کرتے، صاف نہیں کرتے، آپریشن بند نہیں ہوگا۔ اور ایران ادھر سے حزب اللہ جو نا وہ انہوں نے باقاعدہ 6-7 دن کا ٹائم دیا، الٹیمیٹم دیا کہ ہم اتنا بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں اسرائیل پہ کہ اسرائیل کو یاد آ جائے گا، ہو سکتا ہے اگلے 5-6-7 دن میں اتنا بڑا حملہ ہو، اتنا بڑا حملہ ہو کہ پوری دنیا اس میں جو نا وہ اس کے لپیٹے میں آئے، اور پھر کیا ہوگا؟ ایک ورلڈ وار 3 کا باقاعدہ جو نا آغاز تو ہو چکا بلکہ سٹارٹ ہو جائے گا، یعنی حالات اس طرف سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کی کیا کنڈیشن ہے یہ واضح کرنا چاہیے پاکستان کو اپنی کنڈیشن، اور باقاعدہ طور پہ جو نا وہ آواز اٹھانی چاہیے اپنی فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، پاکستانی افواج بہت بہادر، اور دنیا کی 6ٹھی ترین جو نا وہ افواج پاکستان بڑی افواج ہے، تو پاکستانی افواج آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بالکل بھی جو نائل ہیں، یہ چپ ہیں۔ دیکھیں، ہم تنقید کر سکتے ہیں ایک حد تک، کہاں تک؟ جو لوگ یہ سازش کر رہے ہیں سیاست میں آنے کی، یہ 3-4 لوگ ہوں گے، 2-3 ہوں گے، لیکن آپ پوری فوج کو بلیم نہیں کر سکتے۔ پاکستانی فوج اس وقت دنیا کی بہادر اور پروفیشنل فوج ہے، اور اگر ابھی تک پاکستان کو اس تمام تر جو بیرون قوتیں الجھا کے رکھی ہوئی ہیں، جن کے پیروکار بنے ہوئے ہیں کچھ لوگ، کچھ سیاستدان، کچھ دوسرے لوگ، تو پاکستان اسی لیے پاکستان کو اس حال میں پہنچایا ہوا کہ کہیں پاکستان اپنا پوزیشن واضح کر کے اسرائیل کے سامنے آ کے نہ کھڑا ہو جائے۔ دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے پاکستان، تو پاکستان ابھی دوسری طرف ابھی کرنا ہی کیا چاہیے کہ جو فلسطین میں ہمارے بہن بھائیوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو پورے مسلم
ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। फ़लस्तीन की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट करना चाहिए, ताकि उसकी कमर टूटे, उसका जो है ना वो, जिस तरह की वो जहाँ से भी वो ट्रेड कर रहा है, मैशी तौर पे उसकी कमर टूटनी चाहिए। उसको तेल ऑयल जितना जी हमारे गल्फ कंट्री से जा रहा बंद होना चाहिए। उसके उसके साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म होने चाहिए। तो उस पे इतना प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि वो किसी की सुन ही नहीं रहा। यानी अपने आप को उसने एक आज़ाद समझा हुआ कि भाई उसने आलमी अदालत का भी फैसला जो है उस पर भी उसने अमल दरामद नहीं करना। यानी हालात इस तरह ख़राब हो चुके हैं। रशिया इस जंग में कूद चुका है। चाइना बाकायदा तौर पे तैयारी करके वो भी जो है ना अपना जो है ना वो अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे चाइना भी इस जंग में बराबर कूद चुका होगा। ईरान पहले से मौजूद है, यमन पहले से मौजूद है। यमन ने अमेरिका को जो है ना वो अमेरिका के दांत वहाँ पे रेड सी में खड़े किए हुए हैं। कोई भी ट्रेड वहाँ से इसराइल और जो है ना वो अमेरिका नहीं कर पा रहे। कोई भी उनका शिप आती है वो यमन उड़ा देता है वहाँ से, और बड़े तरीके से उड़ाता है। और ऐसी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है ईरान और यमन के दरमियान कि आप सोच नहीं सकते। और अमेरिका तो इसमें शामिल है। यूक्रेन और रशिया की पहले से लगी हुई है। यूके पे रशिया हमला करने जा रहा है, और यूके की जो ना फौजें वो भी बॉर्डर पे आ गई हुई हैं। यानी पूरी दुनिया इस वक्त जंग के लपेटे में है, और हम कहाँ पे फंसे हुए हैं, सिर्फ इलेक्शन में। अभी तक हम ये नहीं समझ आ रही कि हमने जो इलेक्शन अनाउंस करने हैं, जो रिजल्ट देने, अभी हम एक रिजल्ट नहीं अनाउंस कर सके। और हमारे फ़लस्तीनी भाई इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। वहाँ पे आप ये समझ लें कि उनको ना उनके पास ना रहने की जगह रही है, ना उनके पास खाने, ना कोई मेडिसन, ना फर्स्ट एड, ना कुछ। और इसराइल जो ना वहाँ पे तबाही फैलाता जा रहा है, और हमास बाकायदा तौर पे जवाबी कार्रवाई कर रहा है, और अच्छी खासी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान अभी जो ना, पाकिस्तान को चाहिए अपनी पोजीशन वाज़िया करके बाकायदा तौर पे ये ऐलान करें कि हम इसराइल की जो ना इस नापाक हरकत को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम हमारी फ़ौज इतनी इतनी काबिल है कि वो इसराइल का मुकाबला आराम से कर सकती है। आराम से इसराइल को जो ना वो तबाह बर्बाद कर सकती है। पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर इतनी कैपेसिटी है। तो हमें देखना चाहिए कि पूरी दुनिया इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। आर्मी चीफ साहब को ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम जो है ना वो इस छोटे मोटे जो इंटरनल क्राइसिस से बाहर आके आगे का सोचें। दुनिया कहाँ पे पहुंच गई है। अभी हमने जो है ना आगे कर्जे देने, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम वो कर्जे अदा कर सकेंगे। यानी एक जमात को हमने दीवार के साथ लगा लिया हुआ है, और बाकी जमातों को हम जो ना वो जो ना वो चोरी वो करके जो ना वो डाके डाल के हुकूमत में आ रहे हैं, और एक जमात दीवार के साथ मुसलसल लगाया हुआ है। तो क्या पाकिस्तान अपने क्राइसिस से निपटेगा, या जो आने वाला एक शोला आग का नजर आ रहा है उससे निपटेगा? आप देखिएगा कि अगले कुछ ही दिनों में इतने बड़े हमले आपको नजर आएंगे यूरोप में। उसके अलावा जो है ना वो ईरान फिर से जो है ना वो इसराइल पे अटैक, अमेरिका पे जो है ना वो अटैक करने जा रहा है। यमन यमन ने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह ने कहा कि अगले 6-7 दिन, हिजबुल्लाह ने कहा अगर अगले 7 दिन में ज़िंदा रहा, अगले 7 दिन अगर मैं ज़िंदा रहा, इतना शदीद और इतना बड़ा हमला करूँगा कि जो है ना वो इसराइल को समझ आ जाएगी, और इसराइल को जब पता चल जाएगा कि ये हमला किसने किया। तो देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान में आई होप कि अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात जल्दी ठीक हों। इंशाल्लाह और भी बहुत सारी खबरें अगले व्लॉग में रखते हैं। तब तक मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।